اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام سکونت اختیار کرو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغداً بافراغت، ہے شئتما جہاں سے تم چاہو۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو کہا کہ جنت میں تم سکونت اختیار کرو اور جہاں سے جو چیز مرضی آئے تم کھاؤ، یعنی کوئی چیز تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب صرف ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، باقی جنت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھا سکتے ہو۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے جو کانا تھے فیہ اس میں۔ اب شیطان دیکھیں کوئی فورس نہیں ہے، یعنی کوئی زبردستی آپ سے کام نہیں کرواتا، ایک دل میں آپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، ایک دل میں آپ کے صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اس وسوسے پر آپ عمل کر لیں گے تو آپ شیطان کے پیروکار بنیں گے، اور اس کو اگر اللہ کا حکم کے خلاف سمجھ کے آپ اس کو ریموو کر دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو آپ سمجھو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور پھر ان کو نکلوا دیا جس سے وہ تھے، یعنی جس جنت میں وہ تھے، شیطان کے پھسلاوے میں آ کے وہاں سے ان کو نکلنا پڑا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے، بعض بعض کے لیے عدو دشمن۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم اب اتر جاؤ اس سے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ الہین ایک مدت تک۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، لیکن ایک مدت تک۔ ہر آدمی کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کا ایک موت کا وقت اللہ نے مقرر فرمایا، اور سامان ہے، فائدہ ہے تمہارا ایک مدت تک، یعنی زمین کی چیزوں سے تم تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکتے ہو ایک مدت تک۔ فتلقی پھر حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے۔ اب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے کیا کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اور آگے دلائل پیش کیے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے، دلائل پیش کرنا اور انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ اب آدم علیہ السلام کی کیا سنت ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، پشیمان ہوئے، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ تو آپ سے مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ نے میں نے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہ پر معافی مانگنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّهُ بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب آپ اور میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان پائیں گے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب، فإما پھر جب، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن پس جو کوئی تبع چلا خدا یا میری ہدایت پر، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا، علیہم انہیں، ولا ہم اور نہ یحزنون وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ بتا دیا
کہ جب بھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت ملے، جس انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور پھر وہی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میری طرف سے تمہیں کوئی حکم ملے، جو کوئی میرے حکم پر چلا، جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی دیں گے ولا خوف، نہ پھر کبھی خوف آئے گا علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ کبھی یحزنون، وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا۔ اب دیکھیں اللہ کا انکاری کوئی نہیں ہے، جس مرضی سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ آپ پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ اصل جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا۔ نماز فرض ہے، پڑھی نہیں جا رہی، زکوٰۃ فرض ہے، دی نہیں جا رہی، پردہ فرض ہے، کیا نہیں جا رہا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو دوزخ والے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ دینی ہے۔ ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ زندگی عارضی ہے، وہ دنیا جو ہے یا جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی یا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہیں، اوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے اے اولاد یعقوب، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے بخشی۔ جہاں جہاں یہ آیت آئے کہ اے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے بخشی، تو آپ اور میں اپنی ذرا نعمتوں کو یاد کریں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بولنے کی توفیق کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دونوں ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دونوں ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے، پھر صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کسی نابینا سے پوچھ کے دیکھو وہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے، کبھی کسی گونگے سے پوچھ کے دیکھو کہ بولنے کی توفیق کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے بخشی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں تم سے جو وعدہ کیا اللہ وہ پورا کریں گے، کہ اگر آپ اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جائیں گے، پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، پھر اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَإِيَّایَ، اور پس مجھی سے فَارْہَبُونَ، پس ڈرو۔ اصل ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا، اس پر جو انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے بنی اسرائیل، ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن، جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس، جو تورات ہے، انجیل ہے، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہونا، اولا، سب سے پہلے، کافرم بہی، انکار کرنے والے سے۔ ایسا نہ ہو کہ دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن جس وقت عمل کی باری آئے تو ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اب جس طرح زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں شیعہ ہوں، کئی لوگ یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کی بات آئے تو جہاد سے بھی انکار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہونا، اولا، سب سے پہلے، کافرن بہی، انکار کرنے والے اس قرآن کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ عوض لو، بِآیاتِی، میری آیتوں کے بدلے، ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا مول۔ اب میری آیتیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے ذرا سا بھی مول آپ نے نہیں لینا۔ یہ آج جو دین ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے، اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی بات بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی فوائد کے آپ بیان کریں تو لوگ جو ہیں وہ دین کو اپنائیں گے۔
ورنہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ دنیا کے مفاد کی خاطر رنگ بدل رہا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ دین بدنام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تشترو، اور نہ عوض لو بے آیاتی، بدلے میری آیتوں کے، ثمنً قلیلا، تھوڑا سا مول، ذرا سا بھی مول نہیں لینا، یا پس مجھ سے فتقون، پس ڈرو۔ اصل ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔